السلام علیکم ناظرین، پاکستان خبر ٹی وی کے پروگرام مائنڈ گیج کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے یوم مئی کے حوالے سے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یوم مئی مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، اور دنیا بھر کے محنت کش مزدور، کھیتوں میں کام کرنے والے مزدور ہوں، فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور ہوں، دکانوں پہ، دفتروں میں، مختلف جگہوں پہ کام کرنے والے جو مزدور ہیں، محنت کش ہیں، وہ اپنا عالمی دن مناتے ہیں یکم مئی کو۔ اور اس دن وہ اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ جس طرح اپنے حقوق کے لیے قربانی دی تھی شکاگو کے مزدوروں نے، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ اپنے اجتماعی مفادات، اپنے اجتماعی حقوق کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ یکم مئی کا دن اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس دن ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں، انڈیا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، دنیا کے مختلف ملکوں میں مزدوروں کی کیا صورتحال ہے، وہاں قوانین کا کیا نفاذ ہو رہا ہے، کیا سوشل سیکیورٹی پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، کیا مزدوروں کو جو کم از کم تنخواہ ہے وہ مل رہی ہے، کیا سوشل سیکیورٹی ان کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، کس قسم کے قوانین ہیں، کیا ان کو ہڑتال کا حق ہے نہیں ہے۔ یہ وہ سارے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ یکم مئی کو اٹھائے جاتے ہیں، ان پہ بات کی جاتی ہے۔ تو آج ہم ان ایشوز پہ بات کریں گے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پاکستان کے سینئر ترین مزدور رہنما موجود ہیں، جو صرف مزدور رہنما نہیں ہیں بلکہ سیاسی اور سماجی کارکن بھی ہیں۔ بہت طویل جدوجہد ہے ان کی، اور محنت کشوں کی اجتماعی حقوق کے لیے انہوں نے بڑی طویل جدوجہد کی، جیل بھی کاٹی۔ تو آج ان سے ہم بات کریں گے یکم مئی کے حوالے سے، اس وقت پاکستان میں مزدوروں کی کیا صورتحال ہے، یکم مئی کیوں منایا جاتا ہے۔ تو آج اب ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب الطاف بلوچ صاحب سے۔ الطاف بلوچ صاحب جو ہیں یہ متحدہ لیبر فیڈریشن کے لیڈر ہیں، متحدہ لیبر فیڈریشن کے صدر ہیں، اور پنجاب کے صدر ہیں متحدہ لیبر فیڈریشن کے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ورکرز کنفیڈریشن کے بھی عہدیدار ہیں۔ بڑی طویل جدوجہد ہے ان کی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ الطاف بلوچ صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں سر؟ بالکل ٹھیک ہے سر۔ یہ بتائیں کہ یہ ہم یکم مئی جو مناتے ہیں دنیا بھر کے مزدور، تو یہ کس لیے مناتے ہیں؟ اس دن کی کیا اہمیت ہے؟ میرا بھائی، یہ امریکہ میں، شکاگو میں، کیونکہ وہاں مزدوروں پر بے انتہا ظلم ہو رہا تھا دن رات، بلکہ یہ وہاں مشہور تھا کہ مزدور رات کو جاتا تھا اور رات کو ہی واپس آتا تھا۔ اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ کتنے کے ہیں، تو وہ بتاتے تھے کہ ایک اتنا ہے، یہ اتنا ہے، اتنا ہے۔ تو ان کو پورا اتنا نہیں پتہ کہ میرے بچے کی قد کتنا ہے۔ 14 گھنٹے 18 گھنٹے 18 گھنٹے ان سے کام لیا جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے جدوجہد کی، اور انہوں نے شکاگو کے مزدوروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اس پوری دنیا کے لیے راہ ہموار کی، اور خاص طور پہ امریکہ میں وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی پر ان سرمایہ داروں کو مجبور کیا اور ان کو عمل درآمد کروانا شروع کر دیا۔ لیکن انہوں نے جو قربانی دی ہے اس کا صلہ پورے دنیا کے مزدوروں کو ملا، اور اس دور میں جتنا زیادتی اور جتنا ظلم ان پہ ہوا، انہوں نے اپنے کرتے اتار کر اپنے خون سے رنگ کر کے رنگ لیے، اور سرخ نشان بنایا مزدوروں کے لیے، جو کہ آج کل پوری دنیا میں مزدوروں کا سرخ جھنڈا مشہور ہے۔ اچھا، پاکستان میں الطاف بلوچ صاحب یہ بتائیں، پاکستان میں مزدوروں کے حقوق کی کیا صورتحال ہے؟ پاکستان میں مزدوروں کا بہت ہی برا حال ہے، کیونکہ اس ملک میں زیادہ تر مارشل لا لگا رہا ہے، اور مارشل لا میں مزدوروں کے حقوق سلب کیے جاتے تھے، اور اس کے بعد سول حکومتیں بھی آئی ہیں، تو انہوں نے کوئی خاطر خواہ مزدوروں کے لیے کچھ نہیں کیا، سوا کچھ کام پیپل پارٹی بھٹو دور میں ہوا تھا، یا کچھ کام بے نظیر نے کیا ہے، لیکن عام طور پہ مزدوروں پہ ظلم ہی ہوتا رہا ہے۔ اور آج کل تو اتنا ظلم ہے اس ملک میں مزدوروں پہ، اور خاص طور پہ مزدور خواتین پہ، کہ ان سے بھی 12 گھنٹے اور 14 گھنٹے ڈیوٹی لی جا رہی ہے۔ اور ظلم یہ ہے کہ تنخواہ میں بھی فرق ہے۔ مرد کی تنخواہ اگر 5000 ہے تو اس عورت کی تنخواہ 3000 ہوگی۔ تنخواہ بھی کم دیتے ہیں، تنخواہ میں بھی فرق ہے، تنخواہ میں بھی فرق ہے، اور کام بھی زیادہ لیتے ہیں، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اس ملک میں جو محکمے بنے ہوئے ہیں وہ تو اپنا منتھلی وصول کر لیتے ہیں، مزدوروں کے لیے کچھ نہیں کرتے، صرف اپنے پیٹ کے لیے وہ جو افسران محکمہ لیبر وغیرہ وہ کرتے ہیں۔ اور آج جو ظلم
اس وقت ہو رہا ہے. اب دیکھو کہ آج ابھی نئی حکومت نہیں ہے پنجاب میں، ابھی تک انہوں نے لیبر منسٹر ہی نہیں بنایا. اچھا لیبر منسٹر نہیں ہے؟ نہیں ابھی تک کوئی نہیں بنا ہے. تو جب لیبر منسٹر ہی نہیں ہو تو مزدوروں کا حال کون پوچھے گا؟ صحیح اس مریم نے بات کی ہے کہ مزدوروں کے لیے یہ کروں گی یہ کروں گی سوچی سکورٹی فلان ڈھگان، لیکن یہ عمل درآمد کرانے کے لیے جب تک ان کا منسٹر ہی نہیں ہے کوئی تو پھر کون کروائے گا؟ صحیح. اچھا یہ بتائیں بلوچ صاحب کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ جو پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے، پی آئی اے کو بیچا جا رہا ہے، یہ پی آئی اے اس کے علاوہ وابڈا کو بیچنے کی بات ہو رہی ہے. ہم نے سنتے آئے جب ہم چھوٹے تھے، آپ کو اس وقت بھی دیکھتے تھے تو آپ کے ساتھ مل کے جدوجہد بھی کرتے تھے. تو یہ بتائیں یہ جو پرائیویٹائزیشن کا تھا کہ جی نجکاری ہوگی، خسارہ کم ہوگا، قرضے کم ہوں گے، پاکستان میں روزگار کے موقع، تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا. سراسر یہ زیادتی ہے. اس سے پہلے جتنے کارخانے انہوں نے پرائیویٹ کیے تھے اور ان کارخانوں وہ افسر تو زیادہ جو معاہدہ ہوا تھا اس وقت ایک کمیٹی بنی تھی. جی جی بالکل. اس کمیٹی نے ایک معاہدہ کیا تھا جو کہ کافی مشہور ہوا تھا کہ جو کارخانہ پرائیویٹ ہوگا اس میں مزدوروں کو نہیں نکالا جائے گا جی جی. اور ان کو پورے مراعات دی جائیں گے. لیکن اس معاہدے سے انحراف کر گئے اور وہ کارخانے آج تک بند ہیں. کوئی اس اور مزدور تک کے کار ہیں بیچارے. تو اس لیے یہ پرائیویٹائزیشن کی ہم مخالفت کرتے ہیں. اور خاص طور پر ایم ایل ایف کے ہمارے جو بڑے لیڈر تھے مرحوم نبی احمد صاحب، اس نے کھل کے اس کی اوپر بات کی اور پورے ایوان میں پورے گورنمنٹ کے چیف فریقی کانفرنس میں بھی انہوں نے ان کی مخالفت کی کہ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ اس طرح ظلم بند کیا جائے، پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی چاہیے. اچھا ایک تاثر یہ ہے بلوچ صاحب کہ 1960 70 80 تک بھی یکم مئی بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا تھا. اس کی وجہ ہزاروں لاکھوں مزدور سڑکوں پہ نکلتے تھے. اب ایسا نہیں ہے نظر آتا. میں یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے اس میں زیادہ کارخانے بند ہو گئے ہیں اور انہوں نے جو سسٹم بنا دی گئے ٹھیکیداری سسٹم، اس ٹھیکیداری سسٹم کی وجہ سے کافی کارخانے تو بند ہیں. یہ ٹھیکیدار جو ہیں وہ ٹھیکے پہ کر کے مزدوروں کو وہ ناانصافی اور ظلم کرتے رہتے ہیں. اور جس کی وجہ سے کیونکہ اکثر کارخانے بند ہو گئے ہیں یا بند ہو رہے ہیں، جب مزدور کارخانے بند ہوں گے اور گورنمنٹ اس کی مخالفت بھی کر رہی ہے تو مزدور جب رہ کم گئے تو کم ہونی چاہیے تھا. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو لگ پر سے جب پیکیجز اور اتفاق یہ جلوس نکالتے تھے تو کینچی سے ایک ہوتا دوسرا ہمارا سرا گلبرگ پہنچتا تھا. اور اسی طرح ریلوے کے مرزا وہ جلوس نکالتے تھے، بشیر مختار مرحوم نکالتے تھے. تو وہ جلوس یہاں مار روڈ پہ ہے جو وہ توپ بھنگی والی توپ مشہور ہے، وہاں پہ آ کے رکتے تھے. وہاں پہ گول باغ، وہاں پہ ناصر باغ کے باہر میں وہاں پہ تقریریں میں ہوا کرتے تھے. وہ مرحوم اقبال شاہ مرحوم رابطہ کمیٹی انہوں نے بنائی تھی جس کے ہم ساتھ تھے. اور وہ ایک جلوس میں بھٹو صاحب ہمارے ساتھ تھے. صحیح. اس جلوس میں ہمارے خلاف پرچے ہو گئے. اور بھٹو صاحب نے شرکت کی تھی یوم مئی کے جلوس میں؟ جی ہاں بھٹو صاحب نے شرکت کی تھی یوم مئی کے جلوس؟ جی بھٹو صاحب نے کی تھی اور وہ جلوس کے لیے وہ ہم پہ پرچے ہو گئے تھے، ہم گرفتار ہو گئے تھے. اور بہت مطلب ہے کہ اس وقت اتنا زبردست طاقت تھی مزدوروں کی کہ ہم بات بنوا سکتے تھے، منواتے تھے. صحیح. لیکن آج کیونکہ جو مزدور کو ہم بات کہتے تھے مزدور ہمارے ساتھ آتے تھے، اب ہم مزدور کے پاس خود جاتے ہیں تو وہ کوئی ان کو ساتھ ہی نہیں ہوتا. کیونکہ جو اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ روزی کے مسئلے پہ لوگ بڑے پریشان ہیں. صحیح ہے. بے روزگاری بہت ہو گئی ہے، بے روزگاری بہت ہے اور جو ظلم بہت ہے، مہنگائی بہت ہے. یہی اس مجبوری کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ کم از کم ایک دیہڑی لگاؤ اور بچوں کا پیٹ سے پالو. یہ ٹھیک ہے. تو اس دفعہ کیونکہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پہلے بہت بڑا جلوس نکالتی تھی ورکرز کنفیڈریشن جب اکٹھی ہوتی تھی. جی اب دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے اور جلوس بھی چھوٹے ہو گئے ہیں. جلوس کوشش نہیں ہوئی کہ ان کو اکٹھا کیا جائے دوبارہ؟ اور یہ ہم نے کوشش کی تھی اور کوشش اب بھی ہو رہی ہے. اچھا. لیکن کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کا روزی بانی جو جی ظاہر ہے. تو اس وقت بہرحال ہماری خواہش ہے کہ کنفیڈریشن ایک ہی ہو تاکہ طاقت بڑے مزدوروں کی اور طاقت کے ساتھ ہی کوئی مسئلہ ہم حل کروا سکتے. ویسے کوئی ہمارا مسئلہ مانتا کوئی نہیں ہے، جانتا کوئی نہیں ہے اور ہمیں کچھ سمجھتا نہیں ہے. لیکن کوئی دور تھا کہ جب ہم ٹیلی فون کرتے تھے مصطفیٰ کھار گورنر ہاؤس سے باہر آ کے ملتا تھا ہمیں
وہ طاقت تھی ہمارے ساتھ. ہم بالکل کچھ نہیں تھے، مزدوروں کی طاقت تھی، مزدوروں کی طاقت تھی. میرے ساتھ اتحاد پیکیجر کے تھا. مزدور تھے، میرے ساتھ اتفاق کے مزدور تھے، اور کافی مزدوروں کی فیکٹری ہمارے ساتھ تھی، اور طاقت تھی. ہم نے طاقت مظاہرے کر کے دکھائے. صحیح. بہت شکریہ الطاف بلوچ صاحب، آپ نے یوم مئی کے حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کی، اور ہم آپ سے دوبارہ جو ہے وہ گفتگو کریں گے آپ کی جدوجہد کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے. اس پروگرام میں ہمارا فوکس جو ہے وہ بنیادی طور پہ یکم مئی تھا. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، یہ آپ نے یکم مئی کے حوالے سے جناب الطاف بلوچ صاحب، سینئر مزدور رہنما، ان کی گفتگو سنی. انہوں نے ساری زندگی مزدوروں کے لیے جدوجہد کی. یہ پاکستان کی مزدور تحریک کے عروج و زوال کے گواہ ہیں، بلکہ ایک اہم حصہ ہیں. اس کا گواہ نہیں ہے بلکہ اہم حصہ ہیں، کیونکہ وہ خود اس کا حصہ تھے، سرگرم تھے. مزدوروں کو جمع کرنے میں، اکٹھا کرنے میں، ٹریڈ یونینز بنانے میں ان کا اہم کردار ہے. آج بھی اس عمر میں یہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں. تو لیکن پاکستان میں جیسے انہوں نے بتایا کہ محنت کشوں کے حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، بے روزگاری بہت ہے، غربت بہت ہے، جس کی وجہ سے مزدوروں کے اوپر، ٹریڈ یونینز کے اوپر دباؤ بہت ہے، اور ٹریڈ یونین تحریک جو ہے وہ بہت کمزور ہو چکی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.